بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو جو ہے وہ ہماری کلمہ میں شروع ہوئی تھی اور کلمہ کی ہم نے 3 اقسام بیان کی تھیں۔ سب سے پہلے اسم تھا، پھر فعل تھا، اسم اور فعل کی گفتگو مکمل ہوئی، اور پھر ابھی گفتگو چل رہی ہے حروف کے متعلق۔ حروف کے متعلق ہم 2 حرفوں کے متعلق کیا گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک حرف ہے ہمارے پاس اظما، ٹھیک ہے، اور دوسرا حرف ہمارے پاس کیا ہے، مہما ہے۔ کیا یہ 2 حرف ہیں؟ ابن ہشام کے مطابق ابن ہشام کا کیا نظریہ سمجھ آیا؟ دونوں کو کیا اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اظما کو بھی ابن ہشام جو ہے وہ اسم کہتا ہے اور مہما کو بھی کیا اسم کہتے ہیں۔ یعنی اظما کو اگر اسم کہتے ہیں تو کس معنی میں، اس کے پھر معنی کیا ہوگا اردو میں؟ جب، یعنی زمانے کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اگر کے معنی میں پھر نہیں آئے گا، یہ جب کے معنی میں آئے گا۔ اور مہما کا مطلب بھی کیا ہوگا، جب ہوگا، جس وقت، جب، یا کوئی ایسی ہوگا۔ مہما بھی ظرف ہے کیا؟ نہیں، مہما ظرف نہیں ہے، مہما ظرف نہیں ہے۔ مہما جو ہوتا ہے وہ ایو کے معنی میں آتا ہے، شے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شے یعنی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اظما کے بارے میں اختلافی نظریہ سیبویہ کا کیا تھا؟ سیبویہ کا نظریہ ذکر ہوا تھا اظما کے بارے میں؟ جی، ہاں، سیبویہ اظما کو کیا کہتا تھا؟ حرف کہتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور مہما کے بارے میں سیبویہ کا حرف کا نظریہ نہیں ہے۔ مہما کے بارے میں حرف کون قائل ہیں؟ یہ جمہور ہے۔ نہیں، مہما جمہور تو اسم کا قائل ہے نا، جی، حرف کا کون قائل ہے؟ وہ 2 نحوی تھے، سہیل ہے، ہاں، سہیلی اور ابن یسعون، اور سہیل، ہاں، سہیلی اور جو ابن یسعون ہیں، یہ دونوں کیا کہتے ہیں، حرف ہے۔ یعنی جمہوریت یہاں پہ مہما میں جو ہے وہ اسم والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اظما کو دوبارہ تھوڑا سا دہراتے ہیں کہ اظما کے اوپر اسم ہونے کے اوپر دلیل کیا ہے، یعنی ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے کہ اظما کے اسم ہونے کے بعد دلیل آپ کیا دیں گے؟ اظما میں قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں، ہاں، اظما کا پوچھے۔ وہ کہتے ہیں اسما کیونکہ اس پر کہنا اگر ما کمیٹی میں داخل کریں اسما یہ ظرف ہے تو ظرف اظما کا اس طرح تھا نا کہ یہ جو اسم والے تھے انہوں نے سیبوے سے، مطلب جو سیبوے نے دلیل دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سیبوے اس کو جو ہے وہ اسم مانتا ہے، سیبویہ اظما کو، ہاں، سیبویہ اظما کو کیا کہتے ہیں؟ مانتا ہے کہ یہ اسم ہے، ہاں، لیکن جب ماں کے ساتھ آتا ہے، جب ماں کے ساتھ یہ چلتا ہے تو یہ دے دیتا ہے، یعنی مستقبل کا معنی دے دیتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ماضی سے مستقبل میں آتا ہے تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں حرف میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جب بہرحال سیبویہ والوں کا سپورٹ ہے، یعنی ان کو سپورٹ میں کہہ رہا ہے نا، حرف بن جاتا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد جو اسم والے ہیں نا، یعنی یہ جو ہے نا دلیل، اسم والے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک زمانے سے، پھر تو آپ جب لم داخل کرتے ہیں، مضارع پہ لم داخل کرتے ہیں تو اس کو بھی تو حرف بن جانا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ہم دلیل یہ دیں گے کہ بھئی اظما جو ہے وہ از اور ما سے مرکب ہے، تو از خود کیا ہے، اسم ہے، یہ کیا ہے، ظرف ہے، یعنی یہ بھی کیا ہے، ٹائم کو بتاتا ہے، وقت کو بتاتا ہے۔ از یعنی جب، جس وقت۔ ایک دلیل یہ بھی دی سکتے، ایک میں دلیل پہلے پوری کریں، پہلے ایک دلیل پوری کریں۔ از کو کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت کے لیے آتا ہے اور کیا ہے، اسم ہے۔ جب اس کے اوپر ما لگے گا، یعنی پلس کر کے اس کے اوپر ما لگائیں گے تو اب بھی یہ کیا ہے، اسمیت کے اوپر باقی رہے گا۔ اصل کیا ہے، عدم التغیر ہے، اصل یہ ہے تبدیلی نہ آنا ہے۔ جس طرح پہلے حالات تھے، بعد میں کس طرح حالات ہوں گے۔ اگرچہ معنی میں چینجنگ ہو جائے گی کہ پہلے یہ ظرف کا آتا تھا ماضی کے لیے، اور ما لگنے کے بعد یہ کس کے لیے آ جائے گا، مستقبل کے لیے آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ زمانے کے فرق سے کیا ہے، یہ لازم نہیں آتا کہ یہ اسم سے تبدیل ہو کے حرف کی طرف کیا چلا جائے، ٹھیک ہے۔ یہی دلیل تھی، اور کوئی دلیل نہیں تھی۔ ہاں جی، آپ کوئی دلیل بنا رہے ہیں؟ مانن تبدیلی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ مانن یہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن آپ کہیں کہ اصل ہی اس کی تبدیل ہو جائے تو ہاں، وہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی دلیل تھی قاری صاحب؟ یہ دینا چاہ رہے تھے کہ جب ہم کہنے کہ جب کے معنی میں آتا ہے تو زمان پر دلالت کر رہا ہے، تو
تو زمان کا عرف سے کیا لینا دینا؟ ہاں زمان کر سے کیا، یہ ایک قاری صاحب کی اچھی دلیل، یہ قصہ بھی اچھا ہے۔ لیکن وہ صرف وہ ہے کہے گا کہ آپ کو کس نے کہا زمانہ کے معنی کرو، آپ سیدھا معنی اگر والا کرو، ان شرطیے والا کرو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے واضح۔ اچھا اب آ جائیں مہما کے اوپر۔ مہما کے اوپر ہم کہیں گے مہما کے اسم ہونے کے اوپر کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت ہے بس، ہم کہیں گے مہما کے اسم کے اوپر دلیل ہونے کی دلیل ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت کون سی ہے؟ ہاں مہما تأتنا بہی من آیت، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ دلیل ہے کس کے لیے؟ مہما کے جو ہے وہ اسم ہونے کے اوپر۔ وہ کیسے دلیل ہے جی بیان کریں؟ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہی کی جو ضمیر ہے نا وہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مہما کی طرف، یعنی اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ مہما جو بھی چیز شے، یعنی مہما شے کے معنی جو بھی چیز یا جو بھی شے تأتنا تم ہمارے پاس لے کر آؤ گے بہی اس شے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بہی ہے اس کی ضمیر مہما کی طرف کیا پلٹ رہی ہے؟ تو پھر کیا ہو گیا؟ اس کی دلیل یہ ہے، پھر کہتے ہیں کہ بہی کی جو ضمیر مہما کی طرف پلٹ رہی ہے، اور قانون یہ ہے ہمارے پاس کہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ اسم کی طرف پلٹتی ہے، حرف یا فعل کی طرف، حرف یا فعل کی طرف نہیں پلٹتی۔ جب یہ اس کی طرف ضمیر پلٹ گئی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ترکیب میں یہاں پہ مہما کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے، نہیں مفعول مقدم تاتی نہ کہ نہیں بنا سکتے کیونکہ تاتی نہ کا بہی کیا متعلق ہو رہا ہے، اس تو اشتغال کی ایک بحث یہاں پہ آئے گی۔ اس سے پہلے کیا مانتے ہیں؟ فعل محذوف مانتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح کا سیم فعل ہوگا، تأتنا مہما تأتنا بہی، یوں کر کے فعل محذوف ہوگا، اس فعل محذوف کو کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ جو من آیتن ہے یہ وہی ہو جائے گا، جار مجرور متعلق ہوگا وہ جو محذوف ہے کائنن کے، اور یہ جو ہے کائنن محذوف ہو کے اس مہما کے لیے کیا بنے گا؟ حال کیا ہے بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس من کو کیا کہتے ہیں؟ من بیانیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی دلیل ہے ابن ہشام کے پاس کہ مہما تأتنا بہی من آیتن میں جی مہما کیا ہے جی؟ اسم ہے اور حرف نہیں ہے، واضح۔ اچھا اس دلیل کے اوپر ایک شعر پیش کیا گیا زہیر کا، اور یہ شعر پیش کرنے والے دو لوگ ہیں ابن یسعون اور سہیلی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شعر جو ہے وہ دلیل بنتا ہے کہ مہما کیا ہے جی؟ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ مہما تکون عند امرئ من خلیقۃ، ٹھیک ہے جی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ شعر دلیل بنتا ہے مہما کے حرف ہونے کے اوپر۔ اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اس شعر کے مطابق مہما کیا حرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیسے ثابت کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہاں آپ کہیں گے من کیا ہے؟ زائدہ ہے، ٹھیک ہے، من زائدہ ہے، اور خلیقت ان کیا ہے؟ تکون کے لیے اسم واقع ہو رہا ہے۔ جب تکون کے لیے اسم خلیقت ہو جائے گا تو تکون کے اوپر ضمیر کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تکون کے لیے جب ضمیر ختم ہو جائے گی تو اب مہما کی طرف کیا پلٹے گا؟ کچھ بھی نہیں پلٹے گا، اور تکون مفعول کو چاہتا نہیں ہے، یعنی مہما کے یہاں پہ اسم بننے کے لیے اگر چانس بن رہے ہیں تو اس کی دو صورتیں بن رہی ہیں، یا تو آپ اسے کیا بنائیں؟ مبتدا بنائیں، یا آپ کیا بنائیں؟ دوسری صورت مفعول بنائیں، مفعول مقدم بنائیں، ٹھیک ہے۔ دونوں آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ تکون کا اسم جب خلیقت آ گیا تو آپ مفعول کیا ہے؟ ہوتا ہی نہیں، مفعول کا تکون کا مفعول ہوتا ہی نہیں، آپ یہ کہتے ہیں، لہذا مفعول کا آپشن ختم ہو گیا۔ مبتدا کا آپشن رہتا تھا آپ کے لیے، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو بعد میں خبر بن رہی ہے اس کے اندر ضمیر ہو جو پلٹے۔ تو جب آپ نے تکون کی ضمیر کس کو تکون کا اسم بنا دیا خلیقت ان کو، تو تکون کے اندر ضمیر بھی نہیں رہی، جب نہیں رہی تو پھر یہ مبتدا کو ربط دینے والا رابط جو درمیان میں ہے وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ ان کی دلیل آگے کہ یہ شعر دلیل بنتا ہے کہ مہما کیا ہے یہاں پہ کوئی اس کا اعراب نہیں ہے، نہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے نہ یہ مفعول مقدم واقع ہو رہا ہے، تو جس چیز کا کوئی اعراب نہیں ہوتا اسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ حرف کہہ دیتے ہیں۔ تو اچھا اس کو پھر مصنف نے کیا کیا؟ رد کیا۔ مصنف نے کہا آپ من کو زیادہ نہ بنائیں، من کو آپ بیانی ہی رکھیں، ٹھیک ہے، من کو بیانیہ رکھیں اور جار مجرور کو آپ متعلق کریں کائنن کے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کیا بنائیں جی؟ حال بنائیں۔ کس کے لیے حال بنائیں؟ وہی مہما کے لیے، شے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ شے در حال ہے کہ جو کیا خلیقت میں سے ہو۔
اور تکون کے اندر آپ ضمیر اس کا کیا بنائیں؟ اسم بنائیں. ہیا جو ضمیر ہے اس کو آپ کیا بنائیں؟ اسم بنائیں اور ہیا کو پلٹائیں اس کی طرف. لہذا یہ کیا واقعہ ہو جائے گا؟ مبتدا واقعہ ہو جائے گا. اور ہیا تکون عند امرین، یہ عند امرین کیا ہے؟ تکون کی خبر ہو جائے گی. تکون اسم اور خبر سے مل کے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ اس مبتدا کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا. اور درمیان میں کیا؟ رابط بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. بس ترجموں میں کیا ہے؟ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا. مصنف کے مطابق ترجمہ کیا بنے گا؟ یعنی اس شعر کا ترجمہ ہم یوں پوچھ لیتے ہیں، اس شعر کا ترجمہ حرف والا کیا بنے گا اور اسم والا کیا بنے گا؟ اگر آپ حرف والا ترجمہ کرتے ہیں تو سیدھا آپ کریں گے کہ مہما کہ کوئی تکون خلیقتن، کہ کوئی بھی خصلت ہو کسی بھی بندے کے پاس. یہ سیدھا ترجمہ بن جائے گا کہ کوئی بھی خصلت ہو کسی بھی بندے کے پاس. اور اگر آپ اسم والا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ مہما کوئی شے ہو کسی بندے کے پاس، در حالہ کہ وہ شے خصلت میں سے ہو، حقیقت کیا ہے؟ عادت میں سے ہو. واضح انشاءاللہ. اچھا، یہ بحث کیا ہوگی؟ مہما کے متعلق کیا ہے؟ پوری ہوئی. آج کے درس میں جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ مائے مصدریہ کے بارے میں ہو رہی ہے. ایک مائے مصدریہ ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ ہم ایک جملہ کیا لکھتے ہیں کہ اریدو ان مصدریہ، مطلب ان کہہ رہا تھا میں، ان اریدو ان اذهب الى کربلا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہو گیا؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ کہاں جاؤں؟ اذهب الى کربلا، کربلا جاؤں. یہ جو ان ہے یہ مصدریہ ہے. ٹھیک ہے جی. ان اذهب، ان کیا ہے؟ ان ناصب بھی کہتے ہیں، مصدری بھی کہتے ہیں. اس مصدریہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس مصدریہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ان اپنے بعد والے فعل کے ساتھ مل کے مصدر میں کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو عربی میں جو سکہ ڈالنا ہوتا ہے نا اسے سبیکہ کہتے ہیں، کہ یہ چاندی تھی اس کو ہم نے سکے میں ڈال دیا. تو اس ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ اپنے فعل کے ساتھ ڈل جاتا ہے. کس میں ڈل جاتا ہے؟ مصدر میں ڈل جاتا ہے. اذهب کا مصدر کیا ہے؟ اذهب، یہ تو ذهب یذهب ذهابا، ذهابا کیا ہے؟ اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ مصدر میں ڈل جاتا ہے. مصدر میں ڈلنے کا مطلب ہے کہ اس سارے جملے کو آپ کاٹ کے اس کی جگہ پہ کیا لکھ دیتے ہیں؟ مصدر لکھ دیتے ہیں معنی کے اعتبار سے. اریدو الذهاب مصدر لکھیں گے. اریدو الذهاب الى کربلا، میں کربلا جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا یہ بنتا ہے؟ یعنی آپ اس کو ترجمہ فعل والا کیا کرتے ہیں؟ اریدو، میں چاہتا ہوں کہ میں چلا جاؤں کربلا کی طرف. تو کہتے ہیں یہ لمبا جملہ ہے. سیدھا سیدھا ان مصدریہ کے کردار کو آپ اپنائیں کہ ان کیا کرے گا؟ اپنے بعد والے کو ڈال لے گا کس میں؟ مصدر میں. آپ کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کربلا کیا چلا جاؤں. واضح ہو گیا. تو ابن ہشام یہ کہتے ہیں کہ جو مائے مصدریہ ہے نا وہ بالکل کیا ہے؟ ان مصدریہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. اریدو ان اذهب الى کربلا آپ نے کہہ دیا، اسی جگہ پہ آپ کہہ دیں اریدو ما اذهب الى کربلا. ٹھیک ہے. تو مائے مصدریہ اگر آپ یہاں پہ لگاتے ہیں تو اس کا کام بھی کیا یہی ہو جائے گا. تو اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ یعنی اریدو الذهاب الى کربلا بن جائے گا. تو مائے مصدریہ بھی ان مصدریہ کے معنی میں کیا استعمال ہوتا ہے. یعنی میں نافیہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو وہ کبھی کیا ہے؟ مصدریہ کے معنی میں کیا استعمال ہوتا ہے. تو جو ما مصدریہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس ما کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں. واضح. اور یہ والا جو ما ہے اگر مصدریہ سے ہٹ کے نافیہ بھی نہ ہو، نافیہ بھی حرف ہوتا ہے، مصدریہ سے ہٹ کے اگر یہ الذی کے معنی میں استعمال ہو، ٹھیک ہے، ما الذی، ما موصولہ جسے کہتے ہیں، پھر یہ کیا واقعہ ہوگا؟ اسم واقعہ ہوگا. واضح. لیکن مصنف کہیں گے کہ یہ جو ما ہے نا الذی کے معنی میں اس کا استعمال ہونا یہ کیا درست نہیں ہے. ما جو ہے وہ الذی کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا. وہ کیا دلیل ہے انشاءاللہ اس کو عبارت میں کیا ہے ذکر کریں گے. مین کنسپٹ واضح ہوا انشاءاللہ. اب عبارت میں آ جائیں. وَأَمَّا مَا الْمَصْدَرِيَّةُ، یہ عبارت ہے. فَهِيَ الَّتِي تُسْبَقُ میں نے کیا کہا کہ ڈالنے کے معنی میں سبیکہ سے ڈال جانا. یعنی مائے مصدریہ کسے کہیں گے کہ هِيَ الَّتِي تُسْبَقُ کہ جسے ڈال دیا جاتا ہے.
ما ساتھ کس کے ساتھ ملا کے؟ ما اس چیز کے ساتھ ملا کے، ما بعدہا جو اس کے ما بعد ہے، جو اس کے بعد آ رہی ہے اس کو جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، ما بعدہا کس میں ڈال دیا جاتا ہے؟ بے مصدر کے ساتھ کیا ڈال دیا جاتا ہے؟ نحو قول تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کیا قول ہے، ودو ما عنتم، ودو جو ودو کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہنا، ودو وہ لوگ چاہتے ہیں، ما عنتم، ما عنتم میں یہاں پہ مصنف کے مطابق الذی کا معنی نہیں کریں گے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں عنتم جو تمہیں تکلیف دے۔ عنتم کس سے ہے؟ آنتا سے ہے، آنتا سے جب آپ گردان کرتے ہیں تو انتا انتا انتما انتم، ٹھیک ہے؟ تو وہ چاہتے ہیں ما ایسی چیز کو کہ جو تمہیں کیا دے؟ تکلیف دے۔ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ ما جو ہے وہ مصدریہ ہے، یعنی انتم کا آپ کیا کر دیں گے؟ مصدر بنا دیں گے۔ انتم کا مصدر کیا ہے؟ آنتا سے، آنتن کیا ہے؟ مصدر ہے، یعنی ودو آنتکم، اے یعنی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اے ودو وہ چاہتے ہیں، یعنی ما کو بھی اڑا دیا، ما بھی اڑ گئی، انتم فعل بھی اڑ گیا، ما اور فعل دونوں کو آپ نے ڈال دیا، کس میں ڈال دیا؟ آنتا میں ڈال دیا۔ اور یہ کم کون سا آ گیا؟ انتم، کم کا، وہ کم تو کیا ہے؟ فاعل تھا پہلے انتم میں، کم تو کیا ہے؟ فاعل کو الگ طور پہ رکھیں گے، فعل کو آپ نے کس میں ڈال دیا؟ مصدر میں کیا ڈال دیا۔ وقول شاعر کا بھی یہی قول ہے کہ یسر المرء ما ذهب اللیالی وکان ذهابهن له ذهابا، یسر المرء ما ذهب اللیالی، یہاں پہ جو ہے نا ما ذهب اللیالی میں ما کیا ہے؟ مصدریہ ہے، ما کو ذهبا کے ساتھ ملا کے مصدر میں ڈالیں تو ذهبا کا کیا لکھیں گے؟ مصدر لکھ دیں گے۔ ذهبا کا مصدر کیا ہے؟ ذهاب کیا ہے؟ مصدر ہے، تو ترجمہ کیا بن جائے گا؟ یعنی یسر المرء ذهاب اللیالی، ٹھیک ہے؟ ما کو بھی اڑا دیا، ذهبا کو بھی کیا اڑا دیا؟ ما اور ذهبا کو اڑا کے مصدر لے آئے۔ یسر المرء یعنی ایک شخص کو خوشی دیتا ہے، کیا خوشی دیتا ہے؟ ذهاب اللیالی، راتوں کا چلا جانا، جتنی راتیں گزر رہی ہیں تو اسے کیا خوشی ہو رہی ہے۔ لیکن وکان ذهابهن، لیکن راتوں کا چلا جانا کیا ہوتا ہے؟ ذهابا له یا له ذهابا، اس بندے کے بھی کیا ہے؟ چلا جانا ہوتا ہے، راتوں کے چلے جانے سے وہ خود بھی کیا ہے؟ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ وقد اختلف فیہا، اس میں مصدریہ کے بارے میں بھی کیا کیا گیا ہے؟ اختلاف کیا گیا ہے۔ فذهب سیبویہ الی انہا حرف، سیبویہ یہاں پہ گئے ہیں کہ یہ حرف ہے، یہی جو ہم ابھی جس نظریے کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ حرف ہے، اور بمنزلت ان المصدریہ، یہ ان مصدریہ کی کیا جگہ پہ ہے؟ جیسے ہم نے بھی کیا بیان کیا، ان مصدریہ کی جگہ پہ ہے۔ لیکن وذهب الاخفش و ابن السراج، اخفش اور ابن سراج کس بات کی طرف گئے ہیں کہ الی انہا اسم بمنزلت الذی، کہ یہ اسم موصولہ ہے اور کس کی جگہ پہ ہے؟ الذی کے معنی میں ہے، یعنی یہ ما کس کے معنی میں آتا ہے؟ جو کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ودو ما عنتم کا، اسی آیت میں ہم آ جاتے ہیں، دو ترجمے ہم کر لیتے ہیں۔ ودو ما عنتم، ٹھیک ہے جی، ودو ما عنتم، اگر اس میں ما کو الذی کے معنی میں لیں، ودو الذی یعنی وہ بندے چاہتے ہیں وہ چیز، عنتم کہ جو تمہیں کیا ہے؟ تکلیف دے، یہ ترجمہ بنے گا کس کے مطابق؟ ابن سراج، اور یہ جو بھی ہم نام نے اخفش ناوی کے مطابق۔ لیکن سیبویہ کے مطابق اس آیت کا کیا ترجمہ بنے گا؟ ودو ما عنتم کا، ہاں وہ لوگ تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ ودو آنتکم، آنتا کیا مطلب؟ تکلیف دینا، وہ لوگ تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، یہ مائے مصدریہ والا معنی ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں وہ چیز کے جو تمہیں تکلیف دے، یہ کیا ہے؟ الذی والا معنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا۔ اچھا، یہ الذی کے معنی میں ہے، لیکن واقع علی ما لا یعقل، یہ ایسی چیزوں کے اوپر ما واقع ہوتا ہے کہ جو غیر معقولات میں سے ہوں۔ الذی تو بندے کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ الذی مثلا جاءنی زید الذی، ٹھیک ہے؟ الذی ضربنی، یا الذی ابوہ سلطان، ٹھیک ہے؟ میرے پاس وہ زید آیا کہ جس نے مجھے مارا تھا، ٹھیک ہے؟ تو الذی کس کے لیے آتا ہے؟ معقول کے لیے آتا ہے، یعنی اہل عقل لوگوں کے لیے آتا ہے۔ لیکن ما کس کے لیے آئے گا؟ یہ غیر معقول کے لیے آئے گا۔ غیر معقول کون سی چیز؟ وہو الحدث، کہ جو کام ہو،
یعنی جب کسی کام کی ہوگی بات نا، یعنی ایکٹ کی بات ہوگی، فعل کی بات ہوگی، تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ما استعمال ہوگا. والمعنی، اور آیت کا معنی کیا ہوگا ان کے مطابق؟ کہ ودو الذی، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں، الذی اس چیز کو چاہتے ہیں، کہ الذی انتمو ہو، کہ جس سے تمہیں کیا پہنچے؟ تکلیف پہنچے. یا اے العنت الذی، یعنی وہ اس تکلیف کو چاہتے ہیں کہ الذی انتمو ہو، کہ جس سے تمہیں کیا پہنچتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے. یعنی انتمو ہو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک تھوڑا ہم اسے لمبا کر دیں گے. وَيَسُرُّ الْمَرْءَ، شعر کا وہ لوگ کیا ترجمہ کریں گے؟ شعر کا وہ یوں ترجمہ کریں گے، يَسُرُّ الْمَرْءَ الَّذِي، ایک بندے کو خوشی دیتی ہے وہ چیز کہ الَّذِي ذَهَبَ اللَّيَالِي، جس کو راتیں لے جاتی ہیں. یعنی آپ سیدھا کہیں کہ اے الذہاب ہو، یعنی وہ انسان کو خوشی دیتی ہے وہ چلا جانا، کہ الَّذِي ذَهَبَ اللَّيَالِي، کہ جس چلے جانے کو راتیں کہیں لے جاتی ہیں. یعنی وہ چلا جانا جس چلے جانے کو راتیں کہیں لے جاتی ہیں. ایسا گزر جانا کیا ہے انہیں کیا پسند ہے؟ لمبے ہونے کی بات ہے، ذہب چلے جانا. ذہب میں نے لمبا ہونا استعمال ہوتا ہے، مشکل ہے. اذا سارا او مرہ، یعنی نیچے حاشی میں یہ لکھے ہوئے ذہبا ذہابن وذہوبن، اذا سارا گزر جانا، او مرہ یا گزر جانا، سارا چلے جانا گزر جانا. ٹھیک ہے، لمبا ہونا یہاں پہ نہیں ہے. نہیں اچھا یہ کیا ہوگی؟ یہاں تک کیا بات ہوگی؟ جی توجہ فرمائیے گا. یہاں تک کیا بات ہوگی کہ دو نظریے بیان کیے اور دونوں کے ترجمے میں کیا فرق بیان کر دیا. اب مصنف جو ہے وہ رد کرنے جا رہے ہیں. کس کو رد کرنے جا رہے ہیں؟ کہ ما جو ہے وہ الذی کے معنی میں استعمال ہو، اس کو کیا رد کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس رد کو سمجھنے کے لیے ایک نقطے کو سمجھنا کیا ضروری ہے، جو کہ واضح ہے لیکن دوہرا دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جو بھی الذی ہوتا ہے اس میں موصولہ ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عائد ہوتے ہیں، اس کی طرف پلٹتا ہے. الذی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عائد. عائد کسے کہتے ہیں؟ وہ ضمیر جو الذی کی طرف کیا پلٹتی ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ میں یوں کہتا ہوں کہ ضربنی، ٹھیک ہے، یعنی مجھے مارا. الذی ضربنی الذی ضربہ زید، ٹھیک ہے، مجھے اس بندے نے مارا کہ ضربہ زید، جس سے کیا زید نے مارا تھا. اب یہاں پہ جو ہے وہ ضربہ کے اندر کیا ہے؟ ضمیر ہے کی، جو کس کی طرف پلٹے گی؟ الذی کی طرف پلٹے گی. یا الذی ابوہ قائم، کہ مجھے اس نے مارا جس کا والد کیا ہے؟ کھڑا ہے. تو ہو کی ضمیر کس کی طرف پلٹے گی؟ الذی کی طرف پلٹے. اسے کیا کہتے ہیں؟ عائد. یعنی الذی جو بھی ہوگا اس کی طرف ضمیر کا پلٹنا کیا ضروری ہوتا ہے. یا یہ عائد کیا ہوتا ہے؟ واضح ذکر ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ معذوف ہوتا ہے. اگر کلام میں عائد موجود نہ ہو، نہ ہی ظاہری طور پہ اور نہ ہی کیا مخفی طور پہ موجود ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. اس کی طرف ضمیر کا پلٹنا کیا ضروری ہے. یہ نقطہ واضح ہے. اب مصنف یہ کہتے ہیں کہ کلام عرب میں ما کو آپ الذی کے معنی میں رکھیں اور اس کی طرف ضمیر پلٹائیں تو وہ عبارت ایسی عجیب سی بن جاتی ہے کہ جو عام طور پہ کیا سنی نہیں جاتی. مثال کی طرف وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَارِدُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، اس قول کے اوپر یہ رد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ رد ہوتا ہے. کیا بات رد ہوتی ہے؟ کہ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ، کہ اہل عرب سے یہ والا جملہ کیا نہیں سنا گیا. کون سا جملہ؟ اعجبنی ما قمتہ وما قعدتہ. ٹھیک ہے جی. اعجبنی یعنی مجھے تعجب میں ڈالا، حیرت میں ڈالا، یا مجھے پسند آ گیا. ما الذی، وہ چیز قمتہ جس کو تم نے کھڑا کیا. حالانکہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے کھڑے ہونے نے اور تمہارے بیٹھنے نے مجھے کیا ہے؟ تعجب میں ڈالا نا. وہ اگر تمہارے بیٹھنے اور کھڑے نے تعجب میں ڈالا تو سیدھا سیدھا ترجمہ کیا ہوتا؟ قیام کا. قیام یعنی قمتے کی جگہ مصدر بناتے قیام کہہ دیتے، ادھر کیا کہہ دیتے؟ قعود کہہ دیتے، کہ تمہارے اٹھنے بیٹھنے نے کیا ہے؟ مجھے تعجب میں ڈالا. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اعجبنی ما قمتہ، ہو کی ضمیر لگائیں جو کس کی طرف پلٹائیں؟ ما کی طرف پلٹائیں. اور قعدتہ میں ہو ضمیر لگائیں جو ما کی طرف پلٹائیں. کہتے ہیں لم یسمع، یہ بات سنی نہیں گئی. اور اگر آپ کسی کو سنائیں تو وہ فوراً کیا ہے؟ ہنسیں گے، کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کس کو کھڑا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہاں. تو وہ یہ یعنی اردو میں بھی یہ چیز ایسی ہے نا کہ اردو میں یہ بات ہمیں کیا عجیب لگ رہی ہے. وَلَوْ صَحَّ مَا ذُكِرَ،
اگر جو ذکر کیا گیا ہے یعنی ما ذکر ہم یہ کہہ دیں کہ جو اخفش نحوی نے ذکر کیا ہے اگر وہ بات صحیح ہوتی تو لجاز ذالک، یہ والا جملہ کہنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہو جاتا، بڑا مناسب جملہ ہوتا ہے، بولا جاتا. تو ما قمت ہو تو نہیں بولتے، ہو کے بغیر ما قمت بولتے ہیں. اعجبنی ما قمت یعنی سیدھا بول دیتے ہیں اعجبنی ما قمت و قعدت، ٹھیک ہے، یہ بول دیتے ہیں اور اس کو مصدر میں کر دیتے ہیں، سیدھا کیا بنا دیتے ہیں؟ قیاموں کا و قعودوں کا، کہ مجھے کیا تعجب میں ڈالا، تمہارے قیام میں، تمہارے اٹھنے اور بیٹھنے میں تعجب میں ڈال دیا. اچھا ولو صح ما ذکر، اگر انہوں نے جو بات کی ہے کہ ما جو ہے وہ الذی کے معنی میں آتا ہے، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو لجاز ذالک، تو یہ والا جملہ کہنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا، صحیح ہوتا. لأن الاصل، کیوں یہ جملہ کیوں صحیح ہوتا؟ کیونکہ ہم ہو کو ذکر کر رہے ہیں نا، ہو کو معذوف تو ہم نہیں رکھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ ان العائد یکون مذکورا، کہ عائد جو ہوتا ہے نا، جو موصول کی طرف پلٹتا ہے عائد، اس میں اصل کیا ہے کہ وہ مذکور ہونا چاہیے، محذوف نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس کو ذکر کریں گے تو جملہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا نا. آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہم محذوف سے رکھیں گے. وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ما الذی کے معنی میں ہے، آیت کو کیا رکھیں گے؟ محذوف رکھیں گے. ہم رکھیں گے اچھا محذوف رکھ رہے ہیں تو آپ اصل کے مطابق عبارت بنائیں. اصل میں کیا ہے؟ اس کو ذکر کرنا ہے آیت کو. جب آپ آیت کو ذکر کریں گے تو کیا جملہ ٹھیک بن رہا ہے؟ جملہ عجیب سا بن رہا ہے. نحوی طور پہ ٹھیک ہے لیکن عجیب سا ہے، سننا نہیں گیا ایسا جملہ. ٹھیک ہے، جب جملہ عجیب سا بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی آیت کے محذوف کا چکر نہیں ہے، بلکہ آپ کی بیس ہی غلط ہے، بنیادی غلط ہے کہ ما کو آپ کس معنی میں لے رہے ہیں؟ الذی کے معنی میں لے رہے ہیں. تو لہذا خلاصہ کیا ہوا کہ ما کے اوپر آ کے مصنف کس بات کے اوپر چلے گئے؟ حرف کے اوپر چلے گئے. اور کس کے ساتھ چلے گئے؟ سیبویہ کے ساتھ چلے گئے. جبکہ مہما میں اور ازما میں مصنف نے سیبویہ کی مخالفت کی ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.